حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی اسلامی تعلیمات میں بہت اہم ہے۔ یہ کہانی قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے اور بھی بہت سی روایات اس پر مشتمل ہے جو حدیث و کتب میں مل سکتی ہیں۔ ایک زمانے میں مصر کو ایک ظالم فرعون حکومت کرتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ اپنے خوفناک حکومت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وہ بنی اسرائیل کی نوید کو گھما کر مار دیتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے بچے کو دریا میں رکھ دیا تاکہ فرعون کے لوگ اسے لے نہ جا سکیں۔ خدا نے دریا میں رکھے ہوئے بچے کو فرعون کی بیگم نے پایا اور اس نے اپنا تابعداری میں رکھا۔ خدا نے موسیٰ کے دل میں پیغام بھیجا تو اس کے پاس جا کر اسے دھرم کی طرح لوٹانا اور ظالم فرعون کو پیغام پہنچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جا کر اپنا پیغام بیان کرتے ہیں مگر فرعون نے ان کو نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ نے پیغام بہت بار بیان کیا مگر فرعون حاضر نہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو قبول کرتا۔ فرعون اور اس کی بیعت میں بہت ہاتھی اور بت کو اللہ کی پابندی سے چھڑانے کے بجائے ایک قوت مظاہرہ لایا تاکہ لوگوں میں سے اس کی مقبولیت بڑھے اور نہ موسیٰ کی شاہانہ ہمت آزمائی جائے۔ آخرکار فرعون اور اس کی فوج موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریا پار کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو دریا کی لہر بنا کر انہیں بچا لیا اور فرعون اور اس کی فوج کو دریا کی سطح پر اندر ہوتے گہراؤں کے طبقوں میں دبوچ دیا۔ فرعون نے اپنی مغروری سے اطمینان کر کے ادراک کیا کہ اللہ کا عذاب اس پر چڑھا ہو گیا ہے، لیکن وہ وقت پہلے ہی بہت دیر کر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے دریا کو پار کرا کر اسرائیل تک پہنچا دیا اور وہ امنیت اور آبادی میں رہنے لگے۔ اس کے بعد موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ کے ساتھ بندش کا عہد کیا گیا اور وہ اللہ کے راستے پر چلتے رہے۔ یہ کہانی ایک حقیقی واقعہ ہے جو تاریخی، دینی اور اخلاقی سبق پیش کرتی ہے۔ اس کہانی میں ہمیں ظلم و ستم کرنے والے حکمران کی عبرت، حق کو سمجھنے کا عہد اور اللہ کی محبت اور حمایت کے بارے میں سمجھ اور شعور بڑھتا ہے۔